اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں اور کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، پریشانیوں کے بغیر جنت میں چلے جاؤ، سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ، تو اس کا نسخہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ فرمایا سنو، افشوا السلام، آپس میں السلام علیکم کو بہت زیادہ کہا کرو۔ دسترخوان لے کر آیا السلام علیکم، خالی برتن لے کر آیا السلام علیکم، روٹیاں لے کر آیا السلام علیکم، سالن لے کر آیا السلام علیکم، بار بار آ رہا ہے، بار بار سلام کہے۔ جا رہے ہیں، ایک ہی جوتی اس خانے میں تھی، ایک ہی اس میں تھی، باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، پھر وہ آپس میں دوبارہ ملے تو بیچ میں کوئی پلر آ گیا، پھر السلام علیکم کہیں۔ السلام علیکم کو عام کرو، افشوا السلام۔ نمبر 2، اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو۔ کھانا کھلانے میں بھی بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ ایک آپ کا دوست سیٹ ہے، اس کو کہتے ہیں میرے پاس کھانا کھاؤ، وہ کہے گا میں نے ناشتہ لیٹ کیا ہے، نہیں تھوڑا سا کھا لو۔ اور ایک 2-3 دن سے سیلاب زدہ بیچارہ بیٹھا ہے بھوکا، دونوں کے کھانے کا بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرد کا واقعہ، ایک عورت کا، 2 واقعہ صحیح بخاری میں۔ انہوں نے شدید پیاسے کتے کو جو کنویں سے باہر گیلی مٹی کو چوس رہا تھا، اس کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اگر کوئی روزانہ کتے جمع کرے ان کو پانی پلاتا رہے تو اس کو معافی نہیں ملے گی۔ فرق یہ ہے کہ وہ شدید تکلیف میں تھا، تو اس وقت جو مسلمان شدید تکلیف میں ہیں ان کو کھانا کھلانا اور کسی محلے دار کو کھلانا، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہیروینچیوں کو کھانا کھلانا، کبوتروں کو دانہ ڈالنا اور مدرسے کے طالب علموں کو کھانا کھلانا بڑا فرق ہے۔ جس طرح آپ اپنی چیزوں کا ریٹ اچھا لگاتے ہو، موٹر سائیکل کے ریٹ 3 لگ رہے ہیں، ایک بندہ 30,000 دے رہا ہے، ایک 35 دے رہا ہے، ایک 40 دے رہا ہے، کس کو دو گے؟ ایسے ہی صدقہ اس کا ریٹ جہاں زیادہ لگتا ہو وہاں دینا چاہیے، اپنے صدقے کا بھی ریٹ اچھا لگوانا چاہیے۔ تو اطعموا الطعام، کھانے کھلایا کرو، تکلف نہ کیا کرو۔ جو شخص کھانا کھلاتا اور تکلف کرتا ہے وہ بسا اوقات ٹارگٹ دے رہا ہوتا ہے، ہاں، اور پہلی ٹیم کھیل کر ٹارگٹ دیتی ہے نا، اب اس سے اوپر جاؤ گے تو جیتو گے، یہ دیکھ لو میں نے کتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اب اس سے اوپر جاؤ گے تو جیتو گے۔ تو کھانے والا بیچارہ سوچتا ہے کہ میں کھیلتے نہیں بھائی، تو اس لیے کھانے کھلایا کرو بے تکلف ہو کر، جو گھر میں پکا ساتھی کو لے کے کھانا کھلا دیا، خشک راشن کسی کو دے دیا۔ نمبر 1 سلام کو عام کرو، نمبر 2 کھانے کھلایا کرو، نمبر 3 واصل الارحام، رشتہ داریاں جوڑا کرو، رشتہ داریاں جوڑا کرو۔ میں بھی سست ہوں، آپ بھی سست ہیں، لیکن رشتہ داریاں جوڑنی چاہیے۔ اپنے تمام کزنوں کی لسٹ آپ کے سامنے ہونی چاہیے، آپ کی ڈائری میں ہر روز 1-2 کو فون کر لو، 2-3 روپے لگیں گے، جب مہینہ ختم ہوگا تو اگلے کی باری پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کزن، چاچے، تائے، بھائی، خالو، ماموں، ان کی لسٹ اور ان کے نمبر ہوں، اور آپ کی ڈائری کے ڈیلی کے پیج میں 1-2 درج ہوں۔ آج کے کاموں میں یہ چیز شامل ہے کہ آج میں نے 2 ماموں کو اور 1 خالہ کو فون کرنا ہے۔ جانا تو تھوڑا مشکل ہو گیا، جاؤ، جانا بھی چاہیے، خبر گیری بھی کرنی چاہیے، کمزور کا تعاون بھی کرنا چاہیے۔ واصلوا الارحام، رشتہ داریاں ملایا کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو۔ پریشانیوں کے بغیر سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔